السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین، گلدستہ سیرت میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری کی ساری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی چیز تلاش کریں تو ہمیں آسانی سے مل جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جاننا چاہیں تو آپ کی عبادت کے سارے احوال احادیث میں موجود ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی کیفیت معلوم کرنا چاہے کہ آپ مسجد میں کس طرح رہا کرتے تھے، کن اوقات میں رہا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہمیں مل جائے گی۔ ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کس طرح داخل ہوا کرتے تھے اور کن آداب کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بھی ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تھے، کس طرح دکھائی دیتے تھے، وہ ساری باتیں احادیث میں ہمیں مل جائے گی۔ بخاری کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ لیس بالقصیر ولا بالطویل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ آپ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی آپ پست قد تھے، بلکہ درمیانی قد والے آپ تھے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جسم والے تھے۔ آپ کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنگریالے نہیں تھے، بالکل گھنگریالے بال نہیں تھے۔ ویسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان اسمر اللون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے اور آپ سفید رنگ والے تھے، جو گندمی رنگ کی طرف مائل تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو بالکل مضبوطی سے اور طاقت لگا کر چلتے۔ تو اس حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلے آپ کا قد بیان کیا کہ آپ درمیانی قد والے تھے، نہ لمبے تھے نہ ہی پست قد والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جسم والے تھے۔ آپ کے بال گھنگریالے نہیں تھے، اور پھر آپ کا رنگ سفید تھا، آپ گورے تھے، اور سفیدی گندمی رنگ کی طرف مائل تھی۔ ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مختلف انداز میں آپ کے حلیہ کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ کان احسن الناس وجہا واحسن الناس خلقا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں خوبصورت تھے، چہرے کے ساتھ ساتھ آپ اخلاقی اعتبار سے بھی تمام لوگوں میں سب سے خوبصورت
اور سب سے حسین تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کے اچھے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خوبصورت تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ذکر کیا گیا کہ ایک روز مدینہ والے خوف میں مبتلا ہو گئے کسی آواز کو سن کر، اور پھر لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں کہ آواز کس طرح تھی۔ تو لوگوں نے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز کی طرف سے تشریف لاتے ہوئے دیکھا۔ آپ آواز کی طرف سب سے پہلے گئے اور واپس آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اور آپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑا بغیر زین کے تھا، ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور پھر آپ نے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کو روانی میں دریا کی طرح پایا ہے، دریا کی طرح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی کہ آپ لوگوں میں سب سے خوبصورت تھے اور پھر لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو آپ اسے منع نہیں کرتے، بلکہ جو بھی آپ کے پاس ہوتا آپ اسے فوراً دے دیتے، اور پھر آپ لوگوں میں سب سے بہادر تھے۔ بلکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب جنگ سخت ہوتی اور بہت تیزی سے لڑائی چلتی تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جانے کی کوشش کرتے کہ آپ کے ذریعے سے ہم اپنا بچاؤ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی کو اور آپ کے حلیے مبارک کو حضرات صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے خیمے سے ہوا، اور وہ خیمہ آبادی سے دور دراز تھا جہاں پر سوائے ایک بکری کے کچھ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ نے اس بکری کا دودھ دھویا ام معبد کی اجازت سے، اور پھر اسے پیا، اور ام معبد اور ان کے شوہر کے لیے بھی اسے بچا کر رکھا۔ بعد میں ام معبد نے ان کے شوہر کے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت ہی عمدہ انداز میں، بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا، جسے سیرت کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اشعار ہیں۔ ان اشعار میں سے دو شعر بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج تک آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، بلکہ عورتوں نے ایسے بچے کو جنا ہی نہیں جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر اس کے بعد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء،
کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا اور بہترین انداز میں بیان کیا۔ ایک صحابی سے آپ کے حلیے کے تعلق سے پوچھا گیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا اور آپ کے بعد بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔